خدیجۃ الکبریٰ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو ایک مخصوص اعزاز حاصل ہے کہ آپ سید الناس حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ بنی، اور دوسرے آپ کی زندگی میں جب تک آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی تو آپ نے کسی دوسرے نکاح کو نہیں کیا، حالانکہ آپ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو اس میں بہت بڑی نظر یہی آتی ہے کہ آپ نے ایک مرد ہونے کے ناطے جس طرح سے مرد کی کیفیات ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو سمجھا اور ان سے شراکت داری کی، وہ اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ بعد میں آپ کی 10 شادیاں غالباً ہوئی ہیں، ان 10 شادیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ واضح طور پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے اور ان کے نام پہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہے۔ آپ کے عزیز و اقارب کی جس طرح قدر کرتے رہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے کس طرح دلجوئی کی، آپ کے ساتھ آپ کے خیالات سے کس طرح شراکت داری کی، اور کس طرح برابری کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا خیال رکھا، جس کی بنا پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی اعانت اور مدد ہے، اور وہ چاہے مالی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ فزیکل شکل کی ہو، وہ لاجواب اور بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ کسی خاتون سے اپنی زوجہ محترمہ سے جو آپ کو محبت اور پیار تھا، وہ شاید کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس باقی ہماری جو میری سوتنیں تھی، ان میں سے کسی کے ساتھ آج تک اس طرح کی غیرت کا خیال نہیں آتا تھا جتنا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے اور آپ کی مختلف خصوصیات کا ذکر کرتے تھے، خوبیوں کا ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ایک بڑھیا کے بارے میں آپ اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا فرمائی۔ تو استیاب میں اس کا جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بخدا اس نے اس وقت مجھے قبول کیا جب لوگ مجھے انکار کر رہے تھے، وہ اس وقت اسلام لائیں جب کفر کا غلبہ تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ہر جگہ پہ مدد کی، یہاں تک کہ آپ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اولاد ہے مجھے عطا کی۔ جیسا کہ آپ کو دوستوں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی آپ کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری سیدہ کے وطن سے ہوئی ہے۔ آپ کے وطن سے نبی علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے جناب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات جو ہے وہ ابھی آپ چلتے ہی تھے کہ بچپن میں ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کنیت جو ہے ابو القاسم کہی جاتی ہے۔ اور دوسرے بیٹے آپ کے جو تھے عبداللہ تھے، لیکن وہ بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ کے بیٹوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہی کفار آپ کو جو تھے کہتے تھے کہ یہ دم کٹا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دشمن دم کٹے ہیں، ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے، اب تر آپ نہیں ہو، اب تر وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں، اور آخری جو سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی نبی علیہ السلام کی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت تھیں۔ دوستو، یہ ایک مختصر سا تعارف ہے آپ کے اس آج کے